اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا الصلوات. گفتگو ہماری سورہ مبارک مریم کی تفسیر میں جاری ہے اور آج انشاءاللہ اس کی 5ویں آیت جس میں پروردگار متعال کا یہ ارشاد ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي کہ حضرت زکریا نے جب پروردگار متعال سے ایک صالح فرزند کی دعا مانگی تو سب سے پہلے اپنی ناتوانی کا اظہار کیا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ ربی انی واحن العظم منی، پروردگار متعال میرا پورا جسم کمزور ہو چکا ہے. ہڈیاں جو جسم کی سب سے طاقتور ترین چیز ہے، جسم کا رکن ہے، جیسے یہ ایک عمارت ہے، یہ اس کے ستون ہیں. اگر یہ ستون بوسیدہ ہو جائیں، اگر یہ ستون ضعف کا شکار ہو جائیں تو یہ پوری عمارت بھی ضعیف ہو جاتی ہے. السلام علیکم. حضرت زکریا نے جسم کے سب سے مضبوط رکن کی بات کی. پروردگار انی وحن العظم منی، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی اور ظاہر میں بھی میں کوئی جوان نہیں دکھتا. واشتعل الرأس شیبا، ظاہر میں بھی میرے تمام بال سفید ہو چکے ہیں. اور آج والی آیت میں ایک اور علت بیان فرما رہے حضرت زکریا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، پروردگار مجھے یہ بھی خوف ہے کہ اگر تو نے مجھے اولاد عطا نہیں کی تو میرے بعد آنے والے جو میری میراث جن لوگوں کو ملے گی ان سے مجھے ڈر ہے کہ وہ میری میراث کا صحیح استعمال نہیں کریں گے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں صرف انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتا کہ میرا مال صحیح جگہ پر خرچ ہو، اپنے مرنے کے بعد بھی اس کو یہ فکر ہے کہ میرا مال صحیح ہاتھوں میں جائے، ایسا نہ ہو کہ جو بھی میرے رشتہ دار ان کو یہ مال مل جائے. انی خفت الموالی من ورائی، میں شدید خوف رکھتا ہوں ان رشتہ داروں سے جو میرے بعد آنے والے ہیں. اور روایت میں جو بیان کیا وہ حضرت زکریا کے چچا کے بیٹے یا خود چچا مراد کہ ان پر اعتماد نہیں ہے مجھے. کیوں اعتماد نہیں ہے؟ کیونکہ وہ شہوات کی اتباع کرتے ہیں، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. جو شخص اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے نبی خدا کو پھر اس پر اعتماد نہیں رہتا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہیں بھی ایڈس، میراث، وارث
وراثت، کہیں بھی لفظ ارث استعمال ہوا، وراثت استعمال ہوئی، وہ ہمیشہ مادی چیز کے لیے استعمال ہوئی۔ اگر جہاں بھی علم مراد رہا، نبوت مراد رہی، تو کبھی بھی وراثت کو مطلق استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک قید اضافی نے آ کر بتایا کہ یہاں پر ارث سے مراد مادی ارث نہیں ہے بلکہ معنوی ارث ہے۔ یہ جو حضرات ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں، جب ہر تفسیر میں وہ ارث سے مراد علم لے آتے ہیں، نبوت لے آتے ہیں، تو قرآن مجید نے یہ بات نہیں کی۔ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہاں پر ارث اور میراث سے مراد نبوت ہوتی تو نبوت تو فعل خدا ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے نبی کو کہاں کس ذات کو نبی بنایا جائے، یہ خدا جانتا ہے۔ حضرت زکریا کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں ان کی اپنی نسلوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اپنی فکر ہے، میرے مال کی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال صحیح ہاتھوں میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، کہ میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے، یعنی میں بھی مکمل کمزور ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اس کے باوجود فرما رہے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، لیکن مجھے اپنی طرف سے ایک بیٹا عنایت کر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کمزور ہوں لیکن میرا مالک کمزور نہیں ہے، میں ناتوان ہوں لیکن میں جس کے آگے سجدہ کرتا ہوں وہ ناتوان نہیں ہے، میرے اندر قدرت نہیں ہے لیکن وہ خالق کائنات مقتدر ہے، وہ دے سکتا ہے۔ اور یہاں پر بعض مفسرین یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں حضرت زکریا اس عمر میں آ کے کیوں انہوں نے تقاضا کیا، یعنی جب بالکل ضعیف ہو چکے ہیں، اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ ساری ہڈیاں کمزور ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے، تو اس سے پہلے تقاضا کرتے تھے خدا سے کہ مجھے ایک اولاد عطا کر سکتے تھے، اس سے پہلے بھی کر سکتے تھے، اس عمر میں آ کے کیوں؟ تو کہتے ہیں جب حضرت زکریا بی بی مریم کے جو حجرہ تھا جہاں وہ عبادت کرتی تھی، جب وہاں گئے ہیں تو دیکھا کہ کچھ ایسے پھل موجود ہیں جس کا بھی موسم نہیں تھا، جیسے ابھی ہمارے یہاں بہت سارے ایسے پھل ہیں جس کا موسم نہیں ہے، سردیوں میں جیسے آم کا موسم نہیں ہوتا، تو دیکھا بی بی مریم کے یہاں پر بے موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی جو خدا مریم کو بے موسم کا پھل عطا کر سکتا ہے تو میری بھی جو اولاد کا جو موسم ہے وہ گزر گیا، وہ مجھے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وہ عطا کر سکتا ہے۔ یہاں سے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے بعض اوقات ایک انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، کلو ملتا ہے، تو فوراً یہاں جب انہوں نے دیکھا بی مریم سے سوال کیا یہ پھل کہاں سے آئے، تو کہا پروردگار متعال نے دیے، تو کہا جب مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ شیطان انسان کو مستقبل کے بارے میں خوف زدہ رکھتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ ابلیس نے پروردگار سے تقاضا کیا کہ مجھے انسان کی 4 جہت دے دے، میں انسان کے سامنے سے آ کر اسے بہکاؤں، میں انسان کی پیچھے سے آ کر اسے بہکاؤں، سیدھے ہاتھ کی طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف، یہ 4 جہت مجھے دے دے۔ پروردگار متعال نے دے دی۔ قرآن میں صرف اتنا ہی تذکرہ ہوا ہے کہ اس نے یہ 4 جہت مانگی، لیکن امام نے فرمایا یہ جہت ہے کیا اصل میں، یعنی یہ کیا مطلب ہے کہ وہ آگے سے بہکاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو ایک ہی انداز میں محسوس ہوتا ہے ابلیس بہکاتا ہے، یعنی یہ تقسیم کے کیا معنی رکھتی ہے، یعنی ابلیس نے کیا سوچ کے کہا کہ میں آگے سے بھی بہکاؤں پیچھے سے بھی بہکاؤں دائیں بائیں، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ تو وسوسہ کرتا ہے دل میں، ہمیں تو اس سے زیادہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو امام فرماتے جب اس نے یہ کہا نا کہ میں آگے سے بہکاؤں، تو اس کی نگاہ انسان کے مستقبل پر تھی، یعنی مستقبل میں پریشان کر دیتا ہے انسان کو، مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ انسان سوچتا رہتا ہے، وہ چیزیں جو ہونی نہیں ہیں اس کا پہلے سے ہی سوچ لیتا ہے
اگر میں مریض ہو جاؤں تو کیا ہوگا، اگر یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے واجبات کو انجام نہیں دیتا. یعنی وہ چیزیں جو شاید نہ ہو کبھی بھی اس کے ساتھ. مثلا یہ سوچتے ہیں اگر میں مریض ہو جاؤں گا تو ڈاکٹر کے علاج کے پیسے کہاں سے ہو گئے، تو اس پیسے کو بچا کے رکھتے ہیں اور ابھی سے پیسے نہیں نکالا. یہ سوچتا ہے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میرے پاس مال کہاں سے آئے گا، یہ سوچتا ہے اور اس مال کو جمع کرتا ہے اور حج پہ نہیں جاتا. یعنی مستقبل کا ایسا خوفزدہ کیا ہوا انسان کو کہ امام فرما رہے ہو تمہارے آگے سے تمہیں بیکار. اور بعض اوقات انسان کے خلفہم، انسان کی پشت سے اسے بہکاتا ہے. یعنی ماضی میں انسان کو ماضی کے ساتھ باندھ کر رکھتا ہے، ماضی سے نکلنے نہیں دیتا. آپ جانتے ہیں جیسے بعض افراد یہ کہتے ہیں ہمارا تو ماضی اچھا نہیں تھا، ہم نے تو فلاں گناہ کر دیا، فلاں گناہ کر دیا، اور اب اس کے بعد اپنی زندگی ایسی ہی بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہمارا تو ماضی اچھا نہیں رہا. اب ماضی سے نکلنے نہیں دیتا. تم نے جو گناہ کیا ہے اس سے نکل آؤ نا. پروردگار متعال نے انسان کو مواقع بھی تو فراہم کیے ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بس اس ماضی میں لگا رہتا ہے. اور جب امام فرماتے ہیں دائیں سے انسان کو بہکاتا ہے، یعنی شبہات کو ایجاد کرتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے اس میں شبہ ایجاد کر دیتا ہے. ایک بات بالکل واضح اور روشن ہوتی، مثلا ایک بات بالکل واضح ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کو حجاب کرنا ہے، اس کے ذہن میں شبہ ڈال دے گا حجاب کرنے کا کیا فائدہ. ایک بات بالکل واضح ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے، ذہن میں کہ اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. یعنی کچھ ایسی چیزیں ذہن میں ڈال دیتا ہے جس سے انسان شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. اور کبھی انسان کو اپنے بائیں سے بہکاتا ہے، اور وہ اس طرح بہکاتا ہے کہ شہوات میں غرق کر دیتا ہے انسان. لیکن جب انسان ان چاروں جوانب سے مضبوطی سے جکڑا ہوا ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں انما لم تقل من فوقہم ومن تحتہم، اے بنی آدم پریشان نہ ہو، دو جہت ایسی ہے جس کا ابلیس نے بات نہیں کی، ایک فوق کی جہت ہے اور ایک تحت کی جہت ہے. تو امام سے فرمایا کہ تو ہم کیا کریں؟ کہا فوق کا راستہ کھلا ہوا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر لو اور شیطان کے شر سے بچ جاؤ، یا اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دو تو بھی شیطان کے شر سے بچ جاؤ گے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. یعنی ان چاروں جوانب سے اگر نکلنا چاہتے ہو تو دو جہت ایسی جس کے ذریعے سے نکل سکتے ہو. اگر مستقبل کے خوف سے نکلنا چاہتے ہو، ماضی کی یادوں سے نکلنا چاہتے ہو، شبہات کی تلخیوں سے نکلنا چاہتے ہو، شہوات کے غرق ہونے سے نکلنا چاہتے ہو، تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگو یا پیشانی زمین پر رکھ دو. یہ وہ طریقہ ہے جو امام نے ہمیں بتایا. اب آپ دیکھ رہے ہیں حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا، انسان ایک لمحے کے لیے صحیح مایوس ہو گئے تھے، ایک لمحے کے لیے صحیح کہ میری عمر گزر چکی ہے، انی وعن العظم منی واشتعل الراس شیبا وکانت امراتی آخرا، کچھ بھی نہیں بچا، نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے نہ میری زوجہ کے اندر یہ صلاحیت ہے. لیکن جب بی بی مریم کے یہاں دیکھا کہ یہ بے موسم کے پھل ہیں تو کہا جو خدا بی بی مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. تو فوراً کہا فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ اپنی ہی جانب سے مجھے بیٹا عطا کر، اپنی ہی جانب سے بیٹا عطا کر. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ عبارت جو عربی، بہرحال یہاں عربی ادبیات سے جو آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ ہے مِن لَّدُنْكَ، یعنی یوں بھی اگر کہہ دیتے فَحَبْ لِي ولیًّا، پروردگار مجھے بیٹا عطا کر، ولی عطا کر، تو بات ختم ہو جاتی، بات صحیح تھی. یعنی اگر آپ اردو میں ترجمہ دیکھیں تو ان دو ترجمے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو. لیکن جو عربی دقتوں سے آشنا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب یہ فرمانے مِن لَّدُنْكَ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اس وقت یہ تعبیر استعمال کرتا ہے جب تمام جوانب سے انسان مایوس ہو جاتا ہے. یعنی ہر جہت سے جب مایوس ہو جاتا ہے، صرف ایک در سے روشنی مل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت انسان یہ تعبیر استعمال کرتا ہے فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ، مِن لَّدُنْكَ پروردگار صرف اپنی جانب سے عطا کر، کیونکہ میری حالت تو ایسی ہے کہ اس عالم میں کوئی مجھے بیٹا عطا نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے تو تیری ذات کر سکتی ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد.
اور انسان جب تک اس مادے سے بے نیاز نہیں ہوتا، اس میٹر سے بے نیاز نہیں ہوتا، اس وقت تک اس مقام پر پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، مومنین کی بات نہیں ہو رہی، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کشتی تو ہمیں بچا لے گی، مضبوط کشتی ہے، یہ جو ناخدا ہے، ملا ہے ہمارا کشتی کا، یہ بہت تجربے کار ہے، یہ ہمیں بچا لے گا۔ لیکن جب سمندر کی بے رحم موجوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور جب موج سمندر کو دیکھتے ہیں اور ایک بار کشتی پہ نگاہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اس وقت پروردگار کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ ایسے اللہ کو پکارتے ہیں جیسے اللہ کے مخلص ترین بندے اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیونکہ جب تمام جوانب سے انسان مایوس جب تک نہیں ہو جاتا، جب اس کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ ساری چیزیں میرا کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس وقت تک وہ اللہ کو حقیقی معنی میں پکارتا نہیں۔ دعوا اللہ مخلصین، مخلصین کا لفظ آیا ہے، مشرکین کے لیے مخلصین کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ وہ مخلصین ہے جہاں پر ابلیس کا احاطہ نہیں ہوتا، وہ عالم ہے مخلصین، وہ جگہ ہے جہاں ابلیس کی دسترس نہیں ہے، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ پروردگار کہتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم انہیں خشکی پر پہنچا دیتے ہیں فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو فوراً شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ نہیں ہے کہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، شرک یہ نہیں کہ صلیب کو سجدہ کر رہے ہیں، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اور روح القدس کو اللہ مان رہے ہیں، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، نہ، وہ کہنے پروردگار کہہ رہے ہیں اذا ہم مشرکون، وہ شرک شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں جس چیز نے نجات دی وہ کشتی نے نجات دی، ہمیں جس چیز نے نجات دی وہ ملان کے تجربے نے نجات دی، ہمیں جس چیز نے نجات دی وہ ہمارے علم نے نجات دی۔ جب تک سمندر کی موجوں میں تھے تب تک یہ ساری چیزیں یاد نہیں آ رہی تھی، تب تک صرف یہ یاد آ رہا تھا پروردگار ہمیں نجات دے سکتا، لیکن جب خشکی پر آتے ہیں تو دوبارہ سے شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن نے صرف مثال دی ہے، سمندر کی صرف مثال ہے، ورنہ ہماری زندگی میں ہر ایک موڑ پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ آپ فرض کر لیں کسی کا فرض ہے، جس طرح قرآن نے ایک مثال دی، ایسے آپ ایک اور ہماری زندگی میں، چونکہ ہمارا سمندر سے اتنا تعلق نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص کا بیٹا مریض ہو جائے، جوان بیٹا مریض ہو جائے جس سے بہت محبت کرتا ہو، آپ شروع میں اس سے پوچھیے کہ صاحب آپ کا بیٹا تو مریض ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس ہم لے جائیں گے، اس کو علاج کروا دیں گے۔ اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، افاقہ نہیں ہوتا، پوچھتے اب آپ کیا کریں گے؟ کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم بڑی ہاسپٹل جیسے آغا خان ہے وہاں لے جائیں گے، اس کا علاج کروا دیں گے۔ بڑی ہاسپٹل میں داخلہ کروا دیتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا، آپ ان سے پوچھے صاحب کیا ہو گیا، کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارے تو کینیڈا میں، امریکہ میں، سعودیہ میں بڑے بڑے ڈاکٹر تھے جاننے والے، ہم ان سے رابطہ کر لیں گے۔ ان سے بھی رابطہ کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس سے بات پوچھے اب کیا ہوگا صاحب، اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا، کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم اسے لنڈن جا کے اس کا آپریشن کروا دیں گے۔ لنڈن کے بھی بہترین ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، اور وہاں بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی جب اسے منع کر دیتا ہے کہ آپ کا بچہ نہیں بچ سکتا، تو اب آپ جا کے اس سے پوچھیں گے کہ صاحب بتائیے کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی وہ ہوگا۔ اب اللہ یاد آ رہا ہے اسے، اب مصلی پر عبادت کر رہا ہے، اور مصلی پر عبادت کر کے کہہ رہے پروردگار تو ہی ہے جو میرے بیٹے کو بچا سکتا ہے۔ یہی شخص جو کل تک کہہ رہا تھا کہ فلاں ڈاکٹر بچا لے گا، فلاں ہاسپٹل بچا لے گی، فلاں میرا رشتہ دار جاننے والا ہے وہ بچا لے گا، اب کہہ رہے نہیں صرف پروردگار متعال بچا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم ان کو خشکی پر لے آتے ہیں، یا جب ہم اس بچے کو شفا یاب کر دیتے ہیں، اب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، وہ شرک شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر نے بچا لیا، ہاسپٹل نے بچا لیا، میری سورس میرے کام آ گئی، میرا مال میرے کام آ گیا، میری دولت میرے کام آ گئی۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اسی وجہ سے مصیبت میں تو سب کو خدا یاد آتا ہے، مصیبت میں تو ہر ایک کو خدا یاد آتا ہے، کمال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد بھی انسان کو خدا یاد رہے، یعنی مصیبت میں تو ہر شخص خدا کو کافر ہی کیوں نہ ہو،
مشرک ہی کیوں نہ ہو، دہریہ ہی کیوں نہ ہو، نصرانی ہی کیوں نہ ہو، مجوسی ہی کیوں نہ ہو، مصیبت کے وقت اسے بھی خدا یاد آتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام جب ایک شخص دہریہ تھا، ملحد تھا، پروردگار متعال کی وجود کا انکار کرتا تھا اور دلیلوں سے اس کے بات سمجھ نہیں آئی، تو امام نے فرمایا اچھا یہ بتا، ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ کشتی میں سوار تھا اور کشتی ٹوٹ گئی، اور ایک کشتی کا جو تختہ ہوتا ہے اس پر بھروسہ کر کے تو ٹھہرا ہوا تھا اور تیرے سارے دوست احباب سب مر گئے تھے؟ اس نے کہا ہاں ایک وقت ایسا آیا تھا۔ تو امام نے فرمایا یہ بتا، اس وقت تیرے دل میں یہ بات موجود تھی کہ شاید مجھے کوئی بچا لے؟ تو اس نے کہا یہ بات میرے دل میں موجود تھی۔ امام نے کہا وہ جو امید ہے نا وہ خدا کی امید ہے، وہ جو امید ہے نا اس کا نام خدا ہے۔ اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو تیرے دل میں کس چیز کی امید تھی جبکہ تو دیکھ رہا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں بچا؟ کس چیز کی امید تھی؟ اس کے بعد اس نے اقرار کیا، توحید کا اقرار کیا۔ تو مصیبت کے وقت تو ہر شخص کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ کمال انسانیت یہ ہے کہ مصیبت کے بعد بھی انسان کو خدا یاد رہے، اور یہیں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی مصیبت انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور کون سی مصیبت پروردگار متعال کی جانب سے امتحان ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ مصیبت کے بعد وہ پستی کی جانب جا رہا ہے تو یہ سمجھ لے یہ اس کے اعمال کی بدولت ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مصیبت کے بعد وہ عروج پر اور معراج پر جا رہا ہے تو پروردگار متعال کی جانب سے امتحان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے جب بی بی زینب سے یہ فرمایا تو وہ جانتا تھا کہ بی بی نے سارے مراحل کو دیکھا، کربلا کے تمام مراحل کو دیکھ کر اب بی بی زینب سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تو بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلہ، میں نے جو کچھ کربلا میں دیکھا وہ صرف خوبصورتی ہی دیکھی ہے، مجھے کربلا میں از اول تا آخر پروردگار کا جمال نظر آیا ہے۔ جب اس نے یہ جملے سنے تو سمجھئے اب کربلا کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جو مصیبت کے بعد بھی پروردگار کو یاد رکھ رہے ہیں۔ اب کربلا کو کوئی مرتے دم تک ختم نہیں کر سکے، اور اس نے کہہ بھی دیا یزید کو کہ اب حسین کا خون تازہ ہی رہے گا، اب قیامت تک حسین کا خون تازہ رہے گا، کیونکہ مصیبت کے بعد بھی اس انداز میں انسان کا کوئی دور کا عزیز بھی فوت ہو جاتا ہے وہ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ بی بی کے سامنے پوری بنی ہاشم کی نسل شہادت ہو گئی، تمام اصحاب اور انصار سب، اس کے باوجود فرما رہی ہے کہ مجھے یہ سب پروردگار کا حسن نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی طرف قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ مصیبت کے وقت انہیں پروردگار یاد رہتا ہے، مصیبت کے بعد بھی انہیں پروردگار یاد رہتا ہے، وہی حقیقی مومن ہے۔ درود پڑھ دے محمد وعلیہ۔ اور انسان جب تک اس چیز سے نہیں نکلے گا، مادی چیز سے، اگر میں یہ سوچوں کہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ابھی یہ میرے علم کی بدولت ہے، جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس کی بدولت ہے، تو قرآن کی نگاہ میں یہ شرک ہے۔ انسان اپنے ہر فعل کو پروردگار سے نسبت دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک خاتون آئی ابو علی سینا کے پاس، ابو علی سینا شیخ الرئیس ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا حکیم ہے، شیخ الرئیس ہے، سب سے بڑا طبیب ہے، شفا جیسی کتاب لکھی ہے، برہان جیسی کتاب لکھی ہے۔ ایک خاتون آتی کہتی ہے ابو علی شیخ الرئیس میرے بچے کا علاج کر دے۔ جب بچے کو دیکھتا ہے، اس کی نفس کو چیک کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، کہتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جاؤ یہ چند گھنٹوں میں مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بالآخر ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں کا قلب راضی نہیں ہوا اس بات پر، دوبارہ گئی، کہا کچھ تو علاج کر دے، کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ رخصت ہو جائے گا۔ بالآخر ماں کو چین نہیں آیا، دوبارہ کہا کہ اس کا کوئی علاج کر دے۔ ابو علی سینا مصروف شخص تھا، بہت مصروف شخص تھا، اس بار بار اس کا آنا اسے ناگوار گزرا۔ کہا میں ایک ایسا حل بتاتا ہوں کہ یہ چلی جائے، اس کے بعد میرے پاس نہ آئے۔ اور وہ کہتے اس غصے میں جان بوجھ کر اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کہتا ہے
کہ اپنے بچے کو گائے کا فضلہ کھلا دو، نعوذ باللہ، گائے کا گوبر فضلہ کھلا دو، یہ صحیح ہو جائے گا. اس لیے کہا کہ چلی جائے وہ. یعنی بعض اوقات انسان ایسا جواب دیتا ہے نا کہ سامنے والا چلا جاتا ہے، یہ سمجھ جاتا ہے اس سے بات نہیں کرنی، سخت جواب دیتا ہے. انسان گفتگو میں بعض اوقات سخت جواب دے دیتا ہے تاکہ سامنے والا بس سمجھ جائے کہ اس سے مجھے اب کوئی بات نہیں کرنی، وہ چلے جائے. اور وہ چلی گئی عورت، اس نے بھی شکر کیا، چلو چلی گئی. اگلے دن مٹھائی لے کر آ گئی. کہا کس چیز کی مٹھائی ہے؟ کہا گزشتہ دن تم نے جو مجھے علاج بتایا تھا اس کے ذریعے سے میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا، یہ اس چیز کی مٹھائی ہے. فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، کہتا ہے خدایا جس دوائی کا مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ میرے مریض کو شفا یاب کر دے گی، اس سے میرا مریض صحت یاب نہیں ہوتا، جو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، تو نے اس میں شفا رکھ دی. لا یؤثر فی العالم الا اللہ، اس عالم میں کسی چیز کی تاثیر نہیں ہے، تاثیر ہے تو تیری ذات کی ہے فقط. تاثیر نہیں ہے کسی چیز کی، تاثیر ہے تو تیری ذات کی ہے. تو نے چاہا کہ اس میں شفا رکھ دے تو وہ شفا یاب کر گئی. بڑے بڑے ڈاکٹر جس چیز میں سمجھتے ہیں کہ اس سے مریض شفا یاب ہو جائے گا، اس میں شفا نہیں ملتی اسے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ فِي الدِّينِ، لوگ مخلصین اللہ الدین. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ انسان کمال پر اس وقت پہنچتا ہے جب تمام مادے سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے اب اس میں سے کوئی چیز مجھے بچا نہیں سکے گی. اس وقت پروردگار کو ایسا پکارتا ہے جیسے مخلصین پکارتے ہیں. پروردگار کہتے ہیں اس کے بعد بھی ایسے ہی رہو، ایسا نہ ہو جب ہم تمہیں شفایاب کرتے ہیں. اب شفایاب ایک مصداق ہے، فقط ایک ہے. ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ وہ کہاں پہ شفایاب ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کی جاب کا مسئلہ ہو، ممکن ہے کسی کی مال کا مسئلہ ہو، کسی کے قرض کا مسئلہ ہو، کسی کے صحت کا مسئلہ ہو، کسی کی یونیورسٹی کا مسئلہ ہو، کسی کے کہیں مسئلہ ہو. جب بھی اس کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے تو وہ پروردگار سے کہے یہ تیرا ہی شکر ہے اور یہ تیرا ہی کرم ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس کے بعد حضرت زکریا فرما رہی ہے رزقنی و یرث من آل یعقوب، مجھے وہ فرزند عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. ہر نبی زادہ علیہ السلام نہیں ہوتا، نبی کی ہر اولاد علیہ السلام نہیں ہوتی. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض افراد کو فقط کہا گیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بن سکے اور آل یعقوب کا بھی وارث بن سکے. آل یعقوب اس وجہ سے فرمایا کہ جو حضرت زکریا کی زوجہ تھی وہ بی بی مریم کی بہن تھی اور حضرت عمران کی بیٹی تھی، یہ بھی آل یعقوب کہلاتے تھے اور خود حضرت زکریا بھی آل یعقوب کہلاتے تھے. اسی وجہ سے فرمایا جو میرا بھی فرزند بن سکے اور آل یعقوب، یعنی ہماری نسل منقطع نہ ہو. نسل کی فکر کرنا نبی سکھا رہے ہیں ہمیں کہ نسل منقطع نہیں ہونی چاہیے، اچھی نسل اور صالح نسل تمہاری باقی رہنی چاہیے. اسی وجہ سے فرما رہے میری، یعنی یہ کہہ دیتے تب بھی کافی تھا، لیکن اپنے آباء و اجداد کا بھی نام لیا کہ جو میرا بھی وارث بنے اور حضرت یعقوب کی جو آل ہے اس کی بھی وراثت اسے ملے. اس کے بعد فرما رہے ہیں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ پروردگار وہ جو جس بیٹے کی میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں وہ ایسا ہو جس سے تو راضی رہے. یہاں رضین بمعنی رازن بھی ہے اور مرضیون بھی ہے. قرآن مجید کے بعض کلمات ایسے ہیں جو ایک وقت میں دو معنی دیتے ہیں، یہ ان کلمات میں سے ہے. رضین کا مطلب یعنی حضرت زکریا ایک وقت میں دو دعا کر رہے ہیں، میری اولاد بھی ایسی ہو کہ وہ تجھ سے راضی رہے اور تو بھی اس سے راضی رہے. اس کا ایمان ایسا ہو کہ وہ تجھ سے راضی رہے اس ایمان سے، اس کے عمل ایسے ہو کہ تو اس سے راضی رہے اور وہ بھی زندگی بھر تجھ سے راضی رہے. شکوہ نہ اپنی زبان پہ لائے، اپنی زبان کو شکوہ و شکایت سے بھر نہ دے. اب دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. سورہ نساء میں پروردگار کہہ رہا ہے اے وہ افراد جو ایمان لے آئے ہو ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان ایمان لے آؤ.
پروردگار تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، تو اب کون سا ایمان لائے؟ کہا ٹھیک ہے جو ایمان تم لائے ہو اس حد تک صحیح ہے، لیکن وہ میرے پسندیدہ ایمان نہیں ہے، اس سے آگے کے مرحلے میں داخل ہو جاؤ، وہ آگے کا مرحلہ میرا پسندیدہ ہے۔ حضرت زکریا فرما رہے ہیں ایسی اولاد ہو جو اس مرتبے ایمان پر ہو، عمل صالح کے اس مرتبے پر ہو کہ وہ تیرے مورد پسندیدہ ہو، تو اس ایمان کو پسند فرما۔ اللہ نے ہر ایمان کو پسند نہیں کیا، ہر شخص کے ایمان کو پسند نہیں فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایمان لانے والو ایمان لے آؤ، یعنی جو ایمان میں چاہتا ہوں وہاں تک دسترسی حاصل کر لو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اب یہاں تک حضرت زکریا کی دعا تھی، اب پروردگار متعال کی جانب سے جواب آ رہا ہے، اور جواب کہاں آ رہا ہے؟ سورہ مریم میں نہیں بیان کیا لیکن سورہ آل عمران میں بیان کیا۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ ملائکہ نے حضرت زکریا کو آواز دی جب وہ مصلی عبادت میں حالت قیام میں تھے، اور کہا کہ ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ نماز وہ جگہ ہے جہاں انسان اور پروردگار کے درمیان ایک فیض کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے جو فیوزات اور برکات آ رہی ہے وہ حالت نماز میں آ رہی ہے۔ کسی اور وقت بھی خدا حضرت زکریا کو آواز دے سکتا تھا، کسی اور وقت بھی کہہ سکتا تھا کہ میں آپ کو ایک بشارت دیتا ہوں ایک بچے کی، لیکن اس وقت دی جب حضرت زکریا حالت نماز میں تھے۔ نماز وہ حالت ہے جو انسان کو اپنے عابد کو معبود سے ملاتی ہے، عاشق کو معشوق سے ملاتی ہے۔ اس حالت میں اور روایت میں ہے کہ حضرت زکریا کی دعا کرنے کے 5 سال بعد اللہ نے انہیں یہ بیٹا نصیب کیا۔ 5 سال بعد، خود کتنے ضعیف تھے، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا وکانت امرأتی عاقرا، خود کتنے ضعیف تھے، اس کے بھی 5 سال بعد نبی کو اولاد ہوئی ہے۔ لیکن آپ امید دیکھیں کس قدر پر امید ہے، فرما رہے کہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا کرنے میں نا امید نہیں رہا ہوں۔ یعنی نبی کو جب 5 سال بعد نبی کی دعا قبول ہو رہی ہے تو میں کیوں چاہتا ہوں میری دعا 5 سیکنڈ میں قبول ہو جائے؟ یعنی یہاں میں نے دعا کی اور وہاں قبول ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ نبی کی دعا 5 سال بعد قبول ہو رہی، اور کیسی قبول ہو رہی ہے کہ پروردگار فرما رہے انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک جوان کی جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ یہ وہ بچہ ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ نہیں گزرا، یعنی یہ پہلا نام ہے جو عطا ہو رہا ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے اس آیت کا کہ یحییٰ سے مراد ہم نام مراد میں، کہ اس نام کا شخص پہلے نہیں گزرا۔ لیکن کہتے نا پروردگار صرف نام کی بات نہیں کر رہا، پروردگار فطرت اور ان اسماء اور ان تجلی کی بھی بات کر رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں گزری۔ یعنی یحییٰ ہم ایسا بچہ آپ کو عطا کریں گے جس میں وہ خصوصیات ہوگی کہ اس خصوصیت کا مالک شخص پہلے اس عالم میں نہیں گزرا۔ بعض اوقات انسان کہ جو کمالات ہیں اس کا ظہور اس عالم میں نہیں ہو پاتا۔ فرض کریں آپ سب نے حاتم طائی کا نام سنا ہوا ہے۔ حاتم طائی مشہور اور معروف سخی تھا، اپنے زمانے کا سخاوت مند تھا، کریم تھا، لوگوں کو نوازتا تھا۔ اگر فرض کریں حاتم طائی کے زمانے میں سب امیر ہوتے ہیں، سب عمراء میں سے ہوتے ہیں، سب مال و دولت والے ہوتے ہیں، تو حاتم طائی کی سخاوت اس کے اندر ہی رہ جاتی، اس کی سخاوت کا ظہور نہیں ہو پاتا۔ مثال واضح ہو رہی؟ یعنی ایک شخص ہے جو سخی ہے لیکن ایک زمانہ نہیں ملا جس سے اس کی سخاوت کا ظہور ہو جائے۔ یا ایک پہلوان ہے، رستم ایک پہلوان ہے، بہت بڑا پہلوان ہے اپنے زمانے کا۔ فرض کریں اس زمانے میں سبھی بڑے پہلوان ہوتے
تو وہ کبھی بھی اس کی پہلوانی ظاہر نہیں ہو پاتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر امام کو جداگانہ لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام علی کو جو لقب ملا امام حسن کو نہیں ملا، امام حسن کو جو مشتبہ ملا وہ امام حسین کو نہیں ملا، امام حسین کو جو سید الشہداء ملا وہ امام زین العابدین کو نہیں ملا، امام زین العابدین کو جو لقب ملا وہ امام محمد باقر کو نہیں ملا، باقر جو لقب ملا وہ صادق کو نہیں ملا، صادق جو لقب ملا وہ کاظم کو نہیں ملا، کاظم کا جو لقب ہے وہ رضا کو نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ جس زمانہ وہ تھا کہ بعض ظہور ہو گئی، بعض چیزیں ظہور نہیں ہو پائی۔ ایسا نہیں تھا کہ صلاحیت نہیں تھی، ہر امام میں صلاحیت تھی، لیکن زمانہ ایسا نہیں تھا کہ بعض امام جنگ کر سکیں، بعض امام کو زمانہ ملا، بعض امام کو زمانہ نصیب نہیں ہوا۔ جب جنگ کرنے کا زمانہ نصیب ہوا، جب عالم دشمن سامنے اور مقابل آ گئے تو امام نے بھی جنگ فرمائی، تو سید الشہداء لقب مل گیا۔ لیکن امام محمد باقر کے زمانے میں جنگ کا مسئلہ نہیں تھا، تعلیم و تربیت کا مسئلہ تھا، تو باقر مل گیا، وہ شخص جو علوم کو اس عالم میں علوم کو اجاگر کر رہا ہے۔ اب یہ بات اگر واضح ہوئی کہ کیوں ہر امام کو جدا جدا لقب ملے، مثلا امام رضا ہے تو باقی امام رضا نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم ہے تو باقی امام کاظم نہیں ہے، امام زین العابدین عابدوں کی زینت ہے تو باقی امام عابدوں کی زینت نہیں ہے۔ کہتے ہیں سب امام ہیں، بعض کا زمانہ ایسا ملا کہ انہیں اس چیز کی موقع مل کے ظہور کرنے کا۔ جیسے اس کی مثال دیتے جیسے علامہ اقبال ہے، فرض کریں اگر علامہ اقبال کو کوئی پوری زندگی ایک قید خانے میں بند رکھتا تو کبھی بھی وہ اشعار نہیں کہہ سکتے تھے، انہیں موقع نہیں ملتا جو ان کی ذات میں شعر کہنے کا فن ہے اور ہنر ہے وہ باہر نکل جائے۔ یہ ایک شخص ڈاکٹر ہے، اچھی سرجری کر سکتا ہے، اگر آپ انہیں ایک جگہ بند کر دیں یا ایک ایسی جگہ لے جائیں جس جگہ ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو ان کی یہ جو خصوصیت ہے وہ باہر نہیں نکلتی، حالانکہ ان کی ذات میں موجود رہتی ہیں۔ ہر امام کمال کے اعتبار سے تکامل کی منزل پر ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے بعض کو مواقع نصیب ہوتے ہیں، بعض کو وہ ظہور نصیب نہیں ہوتا۔ پروردگار متعال یہ فرما رہے ہیں اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے بیٹے یحییٰ کی بشارت دے رہے ہیں جس کا ظہور، جس کی ذات میں سے ایسی چیزوں کا ظہور ہوگا کہ اس سے آنے والے پہلے انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کی ذات میں سے وہ ظہور نہیں نظر آیا ہوگا، ان کی ذات میں سے ان چیزوں کا ظہور نہیں ہوگا۔ اور اس میں سے ایک ظہور شہادت تھی، حضرت یحییٰ کو شہادت نصیب ہوئی۔ 40 دن جو آسمان نے گریہ کیا وہ امام مظلوم پر بھی کیا اور حضرت یحییٰ پر بھی کیا، 40 دن آسمان نے گریہ کیا۔ اور یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی تلاوت بی بی زہرا نے بھی جب خطبہ دینے گئی ہے فدق کے معاملے پر تو ان آیات یعنی بی بی سورہ مریم کی آیتوں کی بی بی نے تلاوت فرمائی اور یہ کہا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو سامنے مخاطب تھا، جو سامنے شخص تھا اس کو مخاطب کر کے کہا یہ ابن ابی قحافہ کہ قرآن کی آیت تم نہیں دیکھ رہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یعنی سلیمان تو داؤد کا وارث بن سکتے ہیں، آل یعقوب یعقوب کے وارث بن سکتے ہیں، آل زکریا کے وارث بن سکتے ہیں، ترث اباکا تم اپنے باپ کے وارث بن سکتے ہو، وَلَا أَرِثُ أَبِي کیا میں اپنے باپ کی وارث نہیں بن سکتی؟ یعنی پورے عالم اپنے باپ سے وراثت لے رہا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت بی بی نے پڑھ کے سنائی اور اس میں اس آیت کی بھی تلاوت فرمائی جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تمام عالم اپنے آبا و اجداد سے ارث لے سکتا ہے تو بی بی زہرا کہتی ہے صرف اس پوری عالم میں تنہا ہوں جو اپنے بابا سے ارث نہیں لے سکتی۔ افا حکم الجاہلیت تبغون، کیا یہ جو تم حکم کر رہے ہو یہ جاہلیت کا حکم ہے جو تم کر رہے ہو؟ یہ حکم کہاں سے کر رہے ہو؟ قرآن تو اس کے برخلاف۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے تو امیر المومنین کا غم اتنا تازہ ہوا کہ اسماء کہتی ہے کہ جب بی بی نے کہا کہ اے اسماء حسن اور حسین کو مسجد بھیج دو، زینب و کلثوم کو بنی ہاشم کے گھروں میں بھیج دو اور مجھے اس حجرے میں تنہا چھوڑ دو، اور جب تک میری آواز آ رہی ہوگی تسبیح اور تحلیل و تمجید کی
اس وقت سمجھنا زہرا اس دنیا میں ہے، اور جب یہ آواز بند ہو جائے تو یہ سمجھ لینا زہرا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئی۔ اسما کان لگا کر سن رہی ہے کہ پروردگار میری بیوی کی آوازیں بند نہ ہو، یہ تمجید و تحلیل و تسبیح کی آوازیں جاری رہے، میں نہیں چاہتی میری بیوی کی آواز بند ہو جائے۔ لیکن ایک لمحے کو اسما جب دیکھتی ہے تو آوازیں آنا بند ہو جاتی ہے، جب جا کر دیکھتی ہے تو بی بی زہرا اس عالم سے اس عالم آخرت کی جانب کوچ فرما چکی ہوتی ہے۔ اسما دیکھتی ہے کہ حسن اور حسین مسجد سے تشریف فرمائے، فوراً بھیجتی ہے جاؤ حسنین کریم، جاؤ اپنے بابا کو بلا لاؤ اور یہ کہہ دو کہ اپنے بابا سے کہہ دو کہ اب ماما، اب تمہاری مادر زہرا اس دنیا میں نہیں رہی۔ حسنین جب مسجد کی طرف آتے ہیں تو دور سے جب علی مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں تو کہتے بابا ہماری ماں زہرا اب اس عالم میں نہیں رہی۔ فوقع علی علی وجہہ، وہ علی جو شیر خدا تھے، وہ علی جو فاتح خیبر اور حنین تھے، وہ علی جو جنگ احد کے فاتح تھے، اس خبر کو برداشت نہ کر سکے، چہرے کے بل زمین پر آ گئے، چہرے کے بل زمین پر آ گئے اور بے ہوشی کا عالم ہوا۔ جب اس عالم غشی سے آفاقہ ہوا تو وہ شعر پڑھے، اے بنت محمد، علی کو اس تنہا دنیا میں چھوڑ کر آپ جا رہی ہیں، وَأَمَّا اللَّيْلُ فَسَرْمِدَا، اب میری راتیں جاگ کر گزریں گی، اب میرے دن جاگ کر گزریں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے حقیر سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہماری اس ناقص عبادتوں کو اپنے فیض کے متعلق کامل فرما۔ پروردگار متعالی ہمیں صحیح معنی میں بندگی کا سلیقہ عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ مشتاق علی قاسم علی مرزا، سیدہ بنت مشتاق علی، صابر حسین اکبر علی تیلی، سجاد حسین حسنی، شیر محمد موتی، فاطمہ بائی بنت قاسم علی، مہر النساء شیر محمد، محمد حسین شیر محمد، منصورہ بنت غلام حسین زوجہ ڈاکٹر روشن علی، حسن علی قاسم، رضا حسین حسن علی، علی حسین حسن علی، غلام عباس حسن علی، گلبانو حبیب ڈایا، فدا حسین پیر بھائی، فاطمہ بھائی علی بھائی کرجی، شیربانو بنت پردان، حاجی بھائی ڈایا، حبیب بھائی ڈایا، کلثوم بھائی بنت علی بھائی، محمد تقی حبیب ڈایا، کلثوم بھائی قاسم علی کانجی، فاطمہ بنت کرم علی کانجی، یوسف علی حسن علی، محمد حسین حسن علی، محمد حسین کانجی، فاطمہ بائی بنت غلام حسین، رضا حسین حبیب ڈایا، مرتضیٰ انور علی، زہرا بنت زہرا زوج پوپٹ دلال، فاطمہ بائی حاجی بائی، حسن علی نشاد نورانی، اشرف النساء بنت بچی بائی غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بنت غلام حسین، زہرا بنت غلام حسین، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بنت زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی پیر رحمت اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف، جینا بھائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ بھائی حسن علی مرزا، فاطمہ اکبر علی وزیر، بلقیس قاسم علی مرزا، سکینہ بھائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داود کپاڑیا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، یونس محمد علی کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، روشن بانو محمد علی گیلانی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بان عبد الحسین بادامی، حسین علی اللہ دین پوناوالا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی محمد علی، یاور مہدی، حسین علی پوناوالا اور لوکھن والا فیملی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری،
نیلوفر حسین علی مقدم، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، انور علی حبیب کانانی، حسین علی حبیب بھائی کانانی، جناب بھائی حبیب زوجہ حبیب بھائی کنیز فاطمہ زوجہ شاہد کانانی، عزیز حسین فدا حسین، نور محمد سومانی، فدا حسین سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سگرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سومانی، شبیر محمد حسین، یوسف کھوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی، نور محمد، شیرین بھائی، نور محمد، شہربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بھائی بنت محمد علی وال جی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابن علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم والجی، منیرہ پیار علی، شیراج علی عبدالرسول، دولت بانو ناصر علی، رباب بانو زوجہ محمد علی رحمت اللہ، رضا حسین غلام علی کانانی، بچو علی ملجی ممدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شہربانو رحمت اللہ، نور محمد قاسم، محمد علی ڈایا، غلام عباس نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بھائی سلیمان راجپر، رجب علی، احمد علی، دولت بانو احمد علی، ملجی پریم جی، عمار بھائی بنت آدم، فاطمہ بھائی بنت آدم، سلیمان راجپر، نان بھائی بنت آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی کھوجا، نسیم صادق علی، کبرا زوجہ صادق سغرا کبرا زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پھنجا، فدا حسین راولیہ، پیار علی راولیہ، فاطمہ بھائی بنت احمد علی، معصومہ بنت ناگ جی، محمد بشیر مہر علی بابا، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جاملہ گری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، رضا حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو زوجہ گلبانو بھائی اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار مرحومین، یوسف علی مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثومہ بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حیدر علی، حبیب قاسم منوری، حبیب قاسم منوری، نور محمد قاسم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد، گلشن اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثومہ بنت اکبر علی، رجب علی، نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ بھائی کپڑیا، فاطمۃ الزہرا بیبی، غلام عباس، برکت علی، ممتاز بانو، رجب علی، روشن علی، اصغر علی، اکبر علی، حاجی والجی اور ان کے زوجہ میسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سمجھی اور رشتہ دار مرحومین، سلطان علی، نور علی، غلام عباس ماؤجی، غلام حسین ماؤجی، شہربانو زوجہ غلام حسین ماؤجی، عنایت حسین عنایت علی، عبدالرسول شہاب الدین، غلام عباس کرمسی، منیرہ زوجہ غلام عباس، کنیز فاطمہ زوجہ غلام عباس، رضا حسین غلام حسین قاضی، فاطمہ بھائی، رحمان بھائی کارا، علی رضا کنانی، روشن بانو بنت حسن علی جاپان والا، پیار علی رحمت اللہ سکھلال کھیتانی، قمر عباس پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رمضان علی ویرانی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، فضا بانو بنت شابان علی، برکت علی، شیر علی دیوجانی، بلال حسین، علی رضا دیوجانی، روشن علی نذیری، محمد علی زبیر بھائی فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریہ والا فیملی، اقبال علی حسین علی، نور محمد جان محمد، مریم بھائی نظر علی، سکینہ بھائی علی بھائی کرمسی، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ اکبر علی، اصغر علی، پیر بھائی کانجی فیملی کے رشتہ دار مرحومین، ابراہیم اوکیرا اور اوکیرا فیملی کے مرحومین، حاجی حبیب علی مقدم اور ان کے رشتہ دار، حسین علی مرچل اور ان کے رشتہ دار، حاجی ڈاکٹر یوسف تھاورانی، رضیہ زوجہ یوسف تھاورانی، سلمان عبدالحا مہدی، فرزانہ بانو بنت روشن علی، شبیر حسین،
غلام حسین اور رجب علی، حیدر علی ترابی اور تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ممبران مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔